السلام علیکم ناظرین نظریہ ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے رمضان کیسا گزرے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں سب سے اعلیٰ مذہبی تنظیم نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر وہ رمضان کے مقدس ماہ میں گھروں میں رہ کر عبادت کریں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ اس مذہبی تنظیم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماع سے گریز کرنا چاہیے۔ انڈیا میں رمضان 24 یا 25 اپریل کو شروع ہوگا۔ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر انڈیا میں مکمل لاک ڈاؤن ہے اور ملک بھر کی مساجد بند ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اپنی مساجد بند کر رکھی ہیں، جن میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے مقدس مذہبی عبادت گاہ مسجد الحرام بھی شامل ہے۔ ایران کی اسلامی حکومت نے کہا ہے کہ اگر مسلمان لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ادھر انڈیا کی بھی سرکردہ اسلامی تنظیموں اور مدارس نے ملک کے مسلمانوں سے رمضان میں مساجد نہ جانے کی بجائے گھر میں رہ کر نماز اور تراویح ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن انڈیا کے ساتھ والے ملک یعنی پاکستان کے سرکردہ علماء کی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان رمضان میں مساجد میں جا کر ہی نماز ادا کریں گے۔ ناظرین، انڈیا میں مسلمانوں کے لیے رمضان کی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ اس کے مطابق مساجد کی بجائے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور لاک ڈاؤن کے دوران مساجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اذان دینا بند کر دیں۔ اس کے بعد نماز تراویح گھروں میں ہی پڑھیں، مساجد میں افطار کا اہتمام نہ کریں اور رمضان کے دوران شاپنگ کے لیے گھروں سے بھی باہر مت نکلیں۔ اس کے علاوہ ملک کی مختلف مساجد کی جانب سے لاک ڈاؤن کے احترام کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ جنوبی دلی کی مہارانی باغ کے علاقے میں ایک قدیم مسجد ہے جس کے مرکزی دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے منتظمین معین الحق کا کہنا ہے کہ مسجد بند ضرور ہے لیکن 5 وقت لاؤڈ سپیکر سے اذان دی جاتی ہے، جس میں رمضان کے دوران گھروں میں نماز پڑھنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لوگوں سے بات کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران وہ کھانے پینے کی بجائے روحانی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حیدرآباد کے ایک تاجر فرید اقبال کے مطابق یہ وقت مساجد میں بھیڑ جمع کرنے کا نہیں ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ گھروں میں رہ کر پورے دھیان سے عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ انڈین مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ گھر پر رہ کر نماز پڑھنا اور اس ماہ مقدس کا روایتی طور پر اہتمام نہ کرنا، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سابق الیکشن کمشنر وائی قریشی کہتے ہیں کہ جو لوگ عام دنوں میں مسجد میں نہیں جاتے وہ رمضان میں جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر مسجد نہیں گئے تو گناہ ہوگا۔ ان گائیڈ لائنز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر مکہ کی مسجد میں تالا لگ سکتا ہے تو یہ مساجد تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ لیکن میرٹھ کی ایک مسجد کے امام نجیب عالم کے مطابق رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت گھروں میں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ رمضان کے مہینے میں مساجد میں زیادہ لوگ آتے ہیں۔ یوں تو لاک ڈاؤن کے دوران ہر ملک کی مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن انڈیا کے علماء نے گائیڈ لائن جاری کر کے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مسلمان لاک ڈاؤن کا احترام کریں۔ انڈیا میں اقلیتوں کی ترقی کے کمیشن کے صدر MJ خان کا کہنا ہے کہ یہ بہت قابل ستائش قدم ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسلم رہنما حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حال ہی میں دلی کے نظام الدین کے علاقے میں تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع کے بعد تبلیغی جماعت پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزامات لگائے گئے، جس میں میڈیا کے بعض حلقوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر تشدد اور ان کے خلاف تفریق کے واقعات منظر عام پر آنے لگے۔ دلی میں مسلمانوں کی سرکردہ تنظیم انڈین مسلمز فار انڈیا فرسٹ نے علماء کی نگرانی میں یہ گائیڈ لائنز تیار کی ہیں۔
इस तंजीम के सरकर्दा रुकन और इनकम टैक्स शोबे के साबिक कमिश्नर सैयद ज़फ़र महमूद कहते हैं कि तफरीक करना इंसान की फितरत में है। मुसलमानों के साथ कोरोना वायरस से मुतल्लिक तफरीक हुई है। हम इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक वक्ती चीज़ है। इंडिया की मुसलमान तबका काफ़ी मोहतात है। मुसलमान ये मानते हैं कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के दौरान इज्तिमा करके गलती की, लेकिन तबलीगी जमात पर तनकीद की आड़ में मुसलमानों को निशाना मत बनाया जाए। वो इस बात पर हैरान है कि हुकूमत ने इसकी तरदीद क्यों नहीं की। मुल्क में मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाए जाने की शुरुआत में हुकूमत की जानिब से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन बाद में हुकूमत ने यह बयान दिया कि मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए। इसके अलावा कर्नाटक के वज़ीर आला ने कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराने और उनको बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी कहा। जबकि इतवार को नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया कि कोविड-19 ज़ात, मज़हब, रंग और ज़ुबान की सरहदों को नहीं मानता, इसलिए हमें यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। इन हालात में हम सब एक हैं। नाज़रीन, लखनऊ की एक मस्जिद के इमाम जाहिद गनी के मुताबिक इस बार रमज़ान और ईद का मज़ा फीका रहेगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने लॉकडाउन का एहतराम नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फ़िरोज़ बख्त अहमद ने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखकर अपील की है कि लॉकडाउन की मुद्दत 3 मई से बढ़ाकर 24 मई कर देनी चाहिए ताकि पूरा रमज़ान लॉकडाउन में गुजरे। इंडिया के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी का कहना है कि मुसलमान ये ना समझें कि सिर्फ मसाजिद में जाने पर पाबंदी है। हुकूमत ने मंदिर और गिरजाघरों में भी इबादत पर पाबंदी आयद की है। नाज़रीन, ज़फ़र महमूद कहते हैं कि इस ज़ाब्ता-कार को एहतराम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन गुज़श्ता 4 हफ्तों से लगा हुआ है और लोगों को अब इसकी आदत सी हो गई है। ये मुल्क के मफाद में है। हाँ, अगर लॉकडाउन रमज़ान में शुरू होता तो ज़्यादा मुश्किल होती। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।